السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ آج تعلیم کا دن ہے ہمارا، اور تعلیم میں ہم آج حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پڑھیں گے، بہت دلچسپ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفاق کا ڈر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعظ فرمایا، جس سے قلوب نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا ذکر تذکرہ شروع ہو گیا، اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا، اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ دفعتاً خیال آیا کہ میں پہلے سے کس حال میں تھا، اب کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا، کہ ظاہر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا، اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کے دندوں میں پنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جا کر حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگے، لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ گاہے گاہے۔ بس میرے بھائیوں، آج جس طرح ہم نے حضرت حنظلہ کا نفاق کا ڈر جو واقعہ ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب وہ ہوتے تھے، ظاہر سی بات ہے نبیوں کی مجلس میں دوزخ اور جنت کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس مجلس میں ان کا ایمان کا لیول اور حالت کچھ اور ہوتی، اور پھر جب وہ گھر جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں کاروباری بزنس کی باتوں میں، تو وہ فرمانے لگتے ہیں کہ ہماری جو ایمان کی حالت ہے وہ کچھ اور ہو جاتی، تو ان کو اپنے نفاق کا ڈر ہوا۔ تو اسی طرح جب وہ ان کے پاس گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مطلب اگر یہی حالت انسان کی ایمان کی حالت اگر ایک ہی رہے تو اس کو پھر فرشتوں مطلب مصافحہ کرنے لگے ان کے بستروں پہ اور راستوں پہ۔ تو ایمان جس طرح فرشتوں کا ایک ایمان ہے جو ایک لیول پر ہے، اور انسان کا جو ایمان ہے وہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چیز ماحول میں انسان پہ اثر کرتی ہے۔ میں کرکٹ مسجد میں نہیں کھیل سکتا، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے۔ تو اسی طرح دین کو اپنے زندگی میں لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنے زندگی میں لانے کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کے لیے آپ کو مسجد میں جانا پڑے گا، علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اور ایسے ماحولوں میں بیٹھنا پڑے گا کہ جس میں جنت اور دوزخ کی باتیں ہو، اللہ پہ یقین کی باتیں ہو۔ تو جب آپ یہ ہم سنیں گے اور ہم روز سنیں گے، روز پڑھیں گے، تو یہ بات ہمارے دل کو بھی سمجھ آ جائے گی، اور پھر ہمارے اعمال جو ہمارے جسم سے اعمال نکلیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیوں کے نہیں ہوں گے بلکہ فرما برداریوں کے ہوں گے۔ تو
تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں وہ مجالس نصیب کرے، توفیق دے کہ جس میں ہم اللہ کے قریب ہو سکے، اور ان مجالس سے دور رکھے جو ہمیں اللہ سے دور رکھے۔ بہت شکریہ۔